عوام اور مسلح افواج کا اٹوٹ رشتہ کمزور کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ آرمی چیف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے افسران سے خطاب، کہا عوام نے مسلح افواج سے محبت کا اظہار کر کے دشمن کے مذموم عزائم کا منہ توڑ جواب دیا۔ مسلح افواج پاکستان کے بہادر اور قابل فخر لوگوں کی مقروض ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے روایتی اور 5th جنریشن وار فیئر کے لیے آپریشنل تیاریوں پر زور دیا۔ عوام اور مسلح افواج کا اٹوٹ رشتہ کمزور کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ آرمی چیف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے افسران سے خطاب، کہا عوام نے مسلح افواج سے محبت کا اظہار کر کے دشمن کے مذموم عزائم کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ مسلح افواج پاکستان کے بہادر اور قابل فخر لوگوں کی مقروض ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے روایتی اور 5th جنریشن وار فیئر کے لیے آپریشنل تیاریوں پر زور دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے افسران سے خطاب بھی کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 صدر مملکت عارف علوی نے منظور کر لیا۔ ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس فیصلوں پر اپیل دائر کی جا سکے گی۔ فیصلہ دینے والے جج نظر ثانی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ مزید بتا رہے ہیں وقاص احمد۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 بل 14 اپریل کو قومی اسمبلی جبکہ 5 مئی کو سینٹ سے منظور ہوا۔ سپریم کورٹ فیصلوں پر نظر ثانی اور احکامات ایکٹ 2023 رکن اسمبلی شیزہ فاطمہ نے بطور نجی بل پیش کیا تھا۔ صدر مملکت نے حیران کن طور پر بل پر دستخط کیے۔ ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس فیصلوں پر اپیل دائر کی جا سکے گی۔ نظر ثانی اپیل میں فریق کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ فیصلے کے خلاف اپیل بھی منظوری کے 60 دن کے اندر کی جا سکے گی۔ نظر ثانی بینچ میں ججز کی تعداد فیصلہ دینے والے بینچ میں موجود ججز سے زیادہ ہوگی۔ فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے قائم نظر ثانی بینچ فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا ہوگا۔ فیصلہ دینے والے ججز نظر ثانی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ فیصلوں پر نظر ثانی اور احکامات ایکٹ 2023 ماضی میں 184(3) کے فیصلوں پر بھی ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سپریم کورٹ فیصلوں پر نظر ثانی اور احکامات ایکٹ 2023 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ نواز شریف کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں یہ قانون کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ نواز شریف کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فائدہ ہوگا۔ نواز شریف کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا یہ قانون کسی ایک شخص کے لیے نہیں، نواز شریف کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فائدہ ہوگا۔ تو اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں نواز شریف کو ریویو آف ججمنٹ آرڈر ایکٹ کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ قانون کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، نواز شریف کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم اپنے فرائض منصبی پر کسی عدالت کو جواب دہ نہیں، قانون میں کہیں تاحیات نااہلی بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں آئین میں کہیں نہیں لکھا از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس کا ہے، سب ادارے آئین کے تابع ہیں، فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آئین پاکستان میں یہ لفظ لکھا نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے۔ بڑے سے بڑے جو خوفناک سے خوفناک جو جرائم ہیں وہاں پہ بھی لائف نہیں ہے، یہاں پہ کیسے لائف ہو گئی جبکہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے؟ کیا یہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن خود ہی لکھ دی تھی یا نہیں لکھی تھی؟ یہ بھی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ کہیں نہیں ذکر کہ 184(3) میں اگر سو موٹو نوٹس لینا ہے تو وہ نوٹس جو ہے صرف چیف جسٹس لیں گے، بلکہ وہاں تو 184(3) کی جو پاورز ہیں وہاں ذکر سپریم کورٹ کا ہے، وہاں چیف جسٹس کا نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بنتا مرکہ ہے چیف جسٹس کا اور تمام ججز کا، تو چیف جسٹس کو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو فوقیت ایک حد تک ہے، لیکن جہاں فل کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں، رول میکنگ ہے، یا جہاں بینچز میں ان کی سے ہے تو وہ چیف جسٹس کی اور جونیئر موسٹ جج کی سے برابر ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ اٹارنی جنرل کو آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن سے متعلق حکومت سے ہدایات لینے کا حکم بھی دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا چیزوں کو جوڑنے سے سسٹم میں استحکام آئے گا، کمیشن کی تشکیل کے لیے درست راستہ اختیار کیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں زیغم نقوی۔
بڑی عدالت میں بڑا کیس، پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی تو الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی روسٹرم پر آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دلائل کا آغاز کرتے، اٹارنی جنرل عثمان منصور روسٹرم پر آ گئے اور عدالت سے درخواست کی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد اٹارنی جنرل نے بتایا سپریم کورٹ کی نظر ثانی دائرہ اختیار سے متعلق قانون بن چکا ہے، صدر مملکت نے بھی منظوری دے دی ہے اور اس کا اطلاق جمعہ سے ہو چکا ہے۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے کہا نظر ثانی قانون کا سن کر الیکشن کمیشن کے وکیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا جمعرات کو جوڈیشل کمیشن والا کیس مقرر ہے، اٹارنی جنرل اس بارے حکومت سے ہدایات لے لیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا آپ آڈیو لیکس کمیشن کیس کا ہمارا حکم نامہ ضرور پڑھیے گا۔ ذہن میں رکھیں عدالت نے کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا، عدالت نے عدلیہ آزادی کا تحفظ کرنا ہے، خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔ ہم نے میمو گیٹ، ایبٹ آباد کمیشن اور شہزاد سلیم قتل کے کمیشنز کا نوٹیفیکیشن دکھایا۔ تمام جوڈیشل کمیشنز میں چیف جسٹس کی مرضی سے کمیشن تشکیل دیے جاتے ہیں۔ کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو باقاعدہ طریقہ کار سے آئیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا اب نیا قانون بھی آ چکا ہے، ہمیں نئے قانون کا مکمل ادراک ہے، تاہم تحریک انصاف کو بھی نئے قانون کا علم ہو جائے، اس کے بعد سماعت کر لیں گے۔ ساتھی رپورٹر نعیم اصغر کے ساتھ زیغم نقوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کے ساتھ سینیٹرز نے بھی 9 مئی کے واقعات کی کھل کر مذمت کر دی۔ سینیٹر سمی ایزدی، ذیشان خانزادہ، فدا محمد خان، ڈاکٹر زرکا تیمور، فلک ناز چترالی، فیصل سلیم اور سیف اللہ نیازی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا 9 مئی کو دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا جس پر ہم شرمندہ ہیں۔ پاک فوج ہماری عزت ہے، یہ ملک ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ سینیٹرز نے بھی 9 مئی کے واقعات کی کھل کر مذمت کر دی۔ ہم لوگ سب سینیٹرز ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے اپنے تصوے بہا رہے ہیں یا مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے، ان کو بھی تکلیف ہے، تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی، ان کو ان شہیدوں سے بہت ان کے لیے ان کے دل دکھتے تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا۔ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھی ہیں ہم کبھی نہ سنتے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے۔ تحریک انصاف سے راہیں الگ کرنے والوں کا سلسلہ جاری۔ تحریک انصاف کی سینئر رہنما کنیز فاطمہ، کراچی سے سابق ایم این اے اسلم خان اور نارووال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سجاد محیز بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ تینوں رہنماؤں نے نیوز کانفرنس کے دوران 9 مئی کے واقعات کی کھل کر مذمت کی۔ 9 مئی کے دل خراش واقعات سے مجبور ہو کر تحریک انصاف سے لا تعلق ہوتا ہوں اور آج سے میں تحریک انصاف کے تمام عہدوں اور پی پی 49 کی ٹکٹ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس سٹیٹمنٹ کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر ہے یا مجھے کسی نے کہا ہے میں سیاست چھوڑ رہی ہوں، میں بریک چاہ رہی ہوں، میں اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہ رہی ہوں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ کراچی میں یوم تکریم شہداء کی تقریب، شرجیل انعام میمن کا خطاب، کہا فورسز نے قوم کے لیے قربانیاں دیں، ہمارے شہداء ہمارے قیمتی اثاثہ ہیں، یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں اور رہیں گے۔ شہید کی اہمیت صرف وہ سمجھتا ہے جسے شہید کے معنی پتہ ہوں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ کراچی میں یوم تکریم شہداء کی تقریب میں شرجیل انعام میمن نے خطاب کیا، کہا فورسز نے قوم کے لیے قربانیاں دیں، ہمارے شہداء ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ شہید آپ کے اثاثہ ہیں، آپ کس طریقے سے اپنے شہیدوں کے ساتھ اس طریقے سے جو بھی اس دن 9 مئی کو ہوا، ان شہداء کے لواحقین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کوئی اس کو سوچ سکتا ہے؟ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ان شہداء کے وارثین نے کیا سوچا ہوگا؟ تو یہ ہمارے قومی ہیرو تھے، یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، یہ ہمارے قومی ہیرو ساری عمر رہیں گے۔ ہم سب کو انشاءاللہ تعالی اپنی تمام فورسز کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے ان جوانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے
جو سالہ سال اپنے گھر نہیں جاتے، بارڈر پہ بیٹھ کر آپ کی اور ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پولیس کے جوان جو کہ مختلف جگہوں پہ کبھی ڈاکوؤں سے لڑ رہے ہیں، کبھی دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. پہلے مرحلے میں 12ویں جماعت کے تمام گروپس کے امتحانات میں 1,15,000 طلبہ اور طالبات شریک ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ عائشہ خان سے. عائشہ، کہیے گا انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے، کیسے انتظامات کیے گئے ہیں سینٹرز میں؟ جی بالکل، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اس وقت میں انٹر بورڈ آفس میں موجود ہوں، جہاں سامانوں کی ترسیل جاری ہے. جو بھی سوال نامے ہیں، آنسر شیٹس ہیں، وہ امتحانی مراکز پہنچائے جا رہے ہیں. تقریباً 1,15,000 سے زائد طلبہ و طالبات اس امتحان میں شریک ہوں گے، جن کے لیے 211 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ویجیلنس ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں. چار الگ الگ ٹیمیں ہیں، جس میں ڈی جے کالجز، ریجنل کالجز والوں کی الگ ہے اور بورڈ آفس والوں کی الگ ہے اور اساتذہ کی الگ ہے، جو کہ امتحانی مراکز کا دورہ کریں گے اور جائزہ لیں گے. اس کے علاوہ جو آج کا پیپر ہے وہ زولوجی کا ہے، جس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے. تقریباً 9 بجے پیپر شروع ہوگا اور 12 بجے تک جاری رہے گا. اور باقی جو تمام امتحانات ہیں ان میں جو ہے وہ دورانیہ 3 گھنٹے کا ہے. سب سے جو اہم بات ہے وہ اس بار یہ کی ہے کہ MCQs کا جو پرچہ ہے وہ پہلے تو ہمیشہ شروع میں دیا جاتا تھا، مگر اس بار آخری میں دیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ بچے کوئی بھی نقل نہ کر سکے. اور نقل کے لیے یہاں پر جو بھی امتحانی مراکز ہیں ان کے باہر جو ہے وہ جو بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور جتنے بھی فوٹو کاپی شاپس ہیں وہ بھی بند کروا دیے گئے ہیں. اور جتنے بھی امتحانی مراکز ہیں ان کے باہر جو ہے انرولمنٹ کی شیٹ بھی چسپاں کی گئی ہے تاکہ طلبہ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو. جو تمام سے انتظامات ہیں وہ خود چیئرمین بورڈ دیکھ رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ نقل کی روک تھام کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی بھی پیپر لیک یا اس ٹائپ کے خدشات جو ہیں وہ اس بار نہ ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ گرمی بہت ہے اور موسم ایسا ہے تو طلبہ جو ہے وہ اپنی پانی کی بوٹل خود سے لے آئیں تو یہ زیادہ اور اچھا ہوگا ان کے لیے. جی عائشہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا.